اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے ولما آتکم جب کہ آیا نہیں تم پر مثل حال الذین خلو من قبلکم جو گزرے تم سے پہلے مستم الباساء کی پہنچی ان کو تکلیفیں وضراء اور مصیبتیں وزلزلوا اور گڑ گڑائے گئے ہلائے گئے حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی بول پڑا والذین آمنوا معہ اور ساتھ میں ایمان لانے والے بھی متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی الا سن لو ان نصر اللہ قریب اللہ رب العزت کی مدد قریب ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس آیت کا سبب نزول وہ یہ ہے ابو سفیان ابن حرب جس نے 1000 کا لشکر تیار کیا مسلمانوں کے خلاف مکے سے نکل پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا، اور یہ جو جنگ تھا یہ بڑے تکلیف والا جنگ تھا، اس لیے کہ مسلمان اس سے پہلے تکلیف کے اندر آئے تھے اور پریشان حال بھی تھے، اور پھر یہ کہ 1000 کا لشکر تھا اس کا سامنا کرنا تھا۔ تو اس بنا پر اللہ پاک نے صحابہ کرام کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنت ایسے چلے جاؤ گے، ایسا نہیں، آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ام حسبتم ام کے بعد بل ذکر کر دیا بتانے کے لیے کہ یہ ام متصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ام منقطع ہے۔ ام بل یعنی بلکہ حسبتم کیا تم لوگ کو یہ گمان ہے ان تدخلوا الجنۃ کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے ولما یاتکم اور جب کہ آیا نہیں تمہارے اوپر ولما یاتکم میں جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، اور حال یہ کہ آیا نہیں تمہارے اوپر مثل حال شبہ ما اتا جو ان کے اوپر آئے اس کے مشابہ الذین خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے وہ حضرات مراد ہے۔ من المؤمنین مسلمانوں میں سے من المحانی محن محنتن کی جمع ہے، اور یہ محنہ مثل کا بیان ہے، تو ان کے اوپر جو مصائب آئے مراد اس سے یہ کہ بڑی تکلیفیں آئی، اور ان تکلیفوں میں سے ایک ذکر کرتا ہوں کہ کڈا کھودتے اس کے اندر آدمی کو ڈال دیتے اور پھر اس کے اوپر آرا چلاتے، یا اسی طریقے سے انہوں نے لوہے کی کنگھی بنائی تھی اور اس سے اس کے جسم کو چیرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حالات ان کے تھے، اب تمہارے لیے حکم یہ فتصبروا صبر کرو کما صبروا جیسے کہ انہوں نے صبر کیا۔ مستم الباساء والضراء پہنچی ان کو مصیبتیں اور پریشانیاں، مستم جملہ مستانفہ ہے مبینۃ لما قبل ما قبل والے کے لیے بیان ہے۔ ما قبل میں کیا تھا؟ ما قبل میں ولما یاتکم مثل اس کا بیان ہے۔ الباسا شدت الفقری، باسا سے مراد شدت فقر، بہت زیادہ فقر، یہ حال بھی ان کے اوپر گزرا ہے، بڑی غربت انہوں نے اٹھائی۔ آپ لوگ کے اوپر بھی یہ حال آئے گا، آپ لوگوں نے بھی صبر کرنا ہے۔ وضراء اور مرض بھی ان کے اوپر آیا، وزلزلوا وزعجوا اور گڑ گڑائے گئے، بانواع البلاء مختلف قسم کے ہیں پریشانیوں کے ساتھ، حتی یقول الرسول یقول نصب کے ساتھ بھی ہیں والرفع اور رفع کے ساتھ بھی ہیں۔ اگر اس کو مضارع کے حال پر چھوڑ دے مضارع پڑھے تو پھر نصب کے ساتھ ہوگا حتی یقول، لیکن حتی جب مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی کے معنی میں کرتا ہے، اس کے بعد قال ذکر ہے۔ ایسی صورت میں
یقولو رفع کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی قال الرسول والذین آمنوا معه، اور ساتھ میں ایمان لانے والے بھی، استبتاء للنصر، کہ جب اللہ کی طرف سے مدد میں تاخیر ہو گئی، لتناہی الشدت علیہم، اس واسطے کہ ان کے اوپر مصیبت انتہا درجے کو پہنچ گئی تھی، انتہا درجے کو پہنچ گئی تھی۔ متى یأتی نصر اللہ، کہ کب آئے گی مدد اللہ رب العزت کی، متى یأتی خبر مقدم ہے، نصر اللہ یہ مبتدا مؤخر، الذی وعدنا، جس کا ہم سے وعدہ کیا، فوجیبوا من قبل اللہ تعالی، بس جواب دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً سن لو اللہ رب العزت کی مدد قریب ہے، یعنی اتیانہ اس کا آنا۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، قل ہاں فرمائے، ما انفقتم من خیر، جو آپ خرچ کرو مال، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو والدین کے اوپر خرچ کرو، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے اوپر، وما تفعلوا من خیر، جو کچھ کرو گے تم بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، پس یقین اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں۔ ایک بوڑھے ساتھی تھے صحابہ کرام میں سے، عامر ابن جموح اس کا نام تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا خرچ کرے، کیسے خرچ کرے؟ تو سوال ان کا تھا کہ کیا خرچ کرے؟ اللہ رب العزت نے جو جواب عطا فرمایا وہ عامر ابن جموح کے سوال کے خلاف ہے۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، یا محمد ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے؟ الذی، ماذا کے بعد فرمایا کہ ماذا، یہ ذا اس میں اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ اس میں موصول ہے الذی کے معنی میں، ينفقون کہ کیا خرچ کرے۔ وسائل عامر ابن جموح وکان شیخا ذا مال، اور یہ بوڑھا آدمی تھا مالدار، فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عما ينفقوا وعلى ما ينفقوا، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا خرچ کرے اور کس پر خرچ کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ عامر ابن جموح کا جو سوال تھا اللہ رب العزت کا جواب اس کے برخلاف ہے، یعنی عامر ابن جموح کا جو سوال تھا وہ اس کے متعلق تھا کہ کیا خرچ کرے، اللہ کا جواب تھا کہ کس مصرف کے اوپر خرچ کرے، اس کے متعلق کہ یعنی خرچ کرنے کا مصرف کون ہے، والدین ہے، رشتہ دار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، تو ان کا خرچ کرنا سوال تھا، اور اللہ رب العزت کا جواب مصرف کے متعلق تھا، اسی کہ اس میں فائدہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سوال کریں کہ کیا خرچ کرے تو دونوں باتیں خود بخود آ جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ کیا خرچ کرے تو کس کے اوپر خرچ کرے یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت حکیم ذات ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جو بہتر ہے وہ فرمایا، قل لہم، آپ ان سے فرمائیے، ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے۔ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو عامر ابن جموح کا جو سوال تھا وہ صراحتاً منفق کے متعلق تھا کہ کیا خرچ کرے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب اشارتاً دے دیا من خیرین سے کہ مال خرچ کرے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عامر ابن جموح کا جو سوال تھا اشارتاً کہ کس پر خرچ کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جواب ہے صراحتاً، اور وہ ہے فللوالدین، والدین کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے۔ تو اسی کہتے ہیں ما انفقتم من خیر بیان لما، یہ بیان کس کا ہے؟ ما کا ہے، شامل للقلیل والکثیر، اور یہ قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے۔ وفی بیان المنفق الذی هو احد، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بیان ہے منفق کا، جو سوال کے دو شقوں میں سے ایک شق ہے سوال۔ واجاب عن المصرف، اللہ پاک نے جواب مصرف کے متعلق دیا، الذی و شق الآخر بقولہ، جو
اس قول کا دوسرا شق ہے، یعنی اس سوال کا دوسرا شق، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ أَيْ هُمْ أَوْلَىٰ بِهِ، سارے کے سارے لوگ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ إِنفَاقٍ وَغَيْرِهِ، جو تم لوگ کرو گے بلائی یعنی خرچ کرنا اور اس کے علاوہ، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، پس یقین اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں، فَمُجَازٍ عَلَيْهِ، پس بدلہ دیا جائے گا اس کے اوپر۔ کتب علیکم القتال وکر لکم، فرض ہوئی تمہارے اوپر قتال اور تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور شاید کہ کوئی چیز جس کو تم ناپسند سمجھو، وخیر لکم، وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور شاید کہ کوئی چیز جس کو تم پسند کرو، وشر لکم، اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کے اوپر اللہ پاک نے جہاد فرض کیا تھا، اور اسی جہاد کے متعلق یہ آیت بھی اللہ پاک نے نازل فرمائے، کتبہ فرض علیکم القتال، کہ فرض ہوئی ان کے اوپر کیا؟ قتال، کس کے ساتھ؟ للکفار، کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ وَوَكُرْهٌ مَكْرُوهٌ، وَوَكُرْهٌ مَكْرُوهٌ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ناپسند ہے۔ ناپسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ قتال کریں گے تو اس میں موت کا خدشہ ہے نا، اور موت کو کون پسند کرتا ہے؟ اس کے مقابلے میں زندگانی ہے، حیات، اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اس لیے اس کے مقابلے میں اس کو کرہن یعنی مکروہن کہا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وَكُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسند ہے، لکم تم کو، تبعاً، تبعاً تم لوگ کو ناپسند ہے، لمشقت، اس کی مشقت کی بنا پر۔ سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جہاد سے نفرت کرے تو وہ آدمی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اگر کسی آدمی کو جہاد تبعاً ناپسند ہے، تبعاً، تو ایسی صورت میں وہ آدمی کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عقلاً جہاد کی خلاف کرے اور اس کو ناپسند کرے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں وہ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، وہ تبانی، وہ عقلاً کرتے ہیں۔ لمشقتی، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وخیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وشر لکم، لمیل النفس الی الشہوات الموجبۃ لہلاکہا، شر لکم کی وضاحت کر دی، وہ برائی ہے تمہارے لیے، الموجبۃ لہلاک، ہلاکت کو واجب کرنے والی چیز، وہ کیا ہے؟ نفس کا الی الشہوات، شہوات کی طرف مائل ہونا، ونفور یعنی تکلیفات الموجبۃ للسعادت، یا سعادت مندی کو واجب کرنے والے وہ امور مکلفہ کہ اس سے کوئی انسان نفرت کرے، یہ ہے شر۔ فلعل لکم فی القتال وان کرہتموہ خیرا، فلعل لکم فی القتال، پر شاید کہ تمہارے لیے قتال کے اندر خیرا، بلائی ہے، کیا ہے؟ بلائی۔ وان کرہتموہ، اگرچہ تم اس کو کیا کرو؟ ناپسند کرو۔ سمجھ میں آیا؟ لأن فی اما الظفر والغنیمہ، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ کامیابی اور غنیمت ہے، یا شہادت اور اجر ہے۔ وفی ترک، اور جہاد کے چھوڑنے میں، وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ شَرًّا، اور جہاد کے چھوڑنے میں اگرچہ تم اس کو محبوب سمجھو لیکن اس کے اندر تمہارے لیے برائی ہے۔ برائی کیا ہے بھائی صاحب؟ برائی ہے لأن فی ذل، کہ اس کے اندر ذلت ہے، والفقر، اور غربت ہے، وحرمان الاجر، اور اجر سے محرومی بھی ہے نا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم ما هو خیر لکم، اللہ جانتے ہیں جس کے اندر تمہارے لیے کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے، ذالک، اس اچائی کو، فبادروا الی ما یامرکم بہ، پس آگے بڑھو اس کی طرف جس کا اللہ پاک نے تم کو حکم دیا کرنے کا۔ وارسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول سرایا، اس کے بعد
یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اس کا سبب نزول پہ ذکر کرتے۔ سبب نزول اس کا ہے کہ اول سرایا، پہلا سریہ نبی علیہ السلام نے جو بھیجا وہ یہی سریہ ہے، وَأَمَّرَ عَلَيْهِ عبداللہ ابن جحش، جس کے امیر عبداللہ ابن جحش تھے۔ سرایا سریت ان کی جمع ہے، اور سریہ 5 سے لے کے 300 یا 400 تک کے افراد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ سریہ کو سریہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام نے شرکت نہیں کی ہوتی، اور جس میں نبی علیہ السلام نے شرکت کی اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن جحش جس سریہ کے امیر تھے، ان کو پہلا سریہ کیوں کہا اول سرایا، جبکہ اس سے پہلے بھی تو 2-3 سریے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے والے سریوں کے اندر نہ قتل ہوا ہے اور نہ مال لیا گیا ہے، لیکن اس سریے کے اندر قتل ہوا ہے، اس بنا پر اس کو اول سرایا کا، اول سرایا، پہلا سریہ۔ فقاتل المشرکین، پس انہوں نے قتال کی مشرکین کے ساتھ، وقتلوا ابن الحضرمی، اور قتل کر دیا کس کو؟ ابن الحضرمی کو قتل کر دیا۔ ابن الحضرمی یہ جو صاحب تھے ابن الحضرمی، مراد عامر ہے، عامر، اس کے باپ کا نام ہے عبداللہ ابن عباد۔ اس کو کیا کر دیا؟ اس کو قتل کر دیا، اسی اس کو اول سرایا کہا۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِ عبداللہ ابن جحش فقاتل المشرکین وقتلوا ابن الحضرمی فی آخر یوم جمادی الآخرہ، پس انہوں نے کیا کر دیا؟ ابن الحضرمی کو قتل کر دیا جمادی الآخر کے آخری دن، والتبس علیہم برجب، اور ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا رجب کا مہینہ بھی، فعیرہم الکفار باستحلالہ، بس کفار نے ان کو، مسلمانوں کو عار دلائی کہ انہوں نے اشہر حرم کو حلال سمجھا ہے۔ اب مسلمان یہ سمجھے کہ جمادی الآخر کا آخری دن ہے، اور یقیناً آخری دن تھا۔ اس کے بعد رجب کا پہلا دن شروع ہونے والا تھا۔ اب صحابہ کرام مشتبہ ہو گئے کہ یار ہم نے جو قتل کیے ایسا تو نہیں ہے کہ اشہر حرم کے اندر کیے، اور کفار کو پتہ چلا تو کفار نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے تو اشہر حرم کا احترام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فنزل آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں اشہر حرم کے اندر قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ قل لهم قتال، قل آپ فرمائے قتال فیہ کبیر، قتال کرنا اس کے اندر کبیر بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن یاد رکھو اور روکنا اللہ رب العزت کے راستے سے، وکفر بھی، اور اللہ کا انکار کرنا، المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اپنے علاقے والے لوگوں کو علاقے سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ رب العزت کیا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب صرف گناہ اشہر حرم کے اندر قتال نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑے گناہ یہ اور بھی ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن الشہر الحرام یہ بمنزل مبتدا کے ہے، اور قتال فیہ یہ بمنزل خبر کے، اس لیے کہ یسألونک عن الشہر الحرام ای شیء کے معنی میں مبتدا بن رہا ہے۔ عن الشہر الحرام، حرام مصدر کا حمل ذات کے اوپر نہیں ہوتا، اسی صاحب جلالین نے اس لفظ کو نکالا المحرم، یہ حرام کیا گیا ہے اس مفعول کے وزن پر۔ اور پھر یہاں ایک دوسری بات کہ قتال فیہ، اس کے اندر قتال کرنا بدل استعمال ہے، اسی کہ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے پوچھتے ہیں اشہر حرم کے متعلق، تو کیا پوچھتے ہیں بات واضح نہیں ہے۔ بات کس سے واضح ہوگی؟ قتال فیہ، اس کے اندر قتال کرنا، اسی کہتے ہیں کہ قتال فیہ بدل استعمال ہے۔ کس سے بدل استعمال ہے؟ اشہر حرم سے مبدل منہ، اور یہ بدل استعمال۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اشہر حرم کیا ہے؟
عن الشہر الحرام، یہ تو معرفہ قتال فیہ، یہ تو کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو مبدل منہ کیا؟ معرفہ اور بدل نکرہ یہ تو نہیں ہو سکتا، دونوں کو حکم کے اندر برابر ہونا چاہیے، معرفہ معرفہ یا نکرہ نکرہ. سمجھ میں آیا؟ اس کا سیدھا سا جہاں قتال فیہ، قتال موصوف ہے، فیہ جار مجرور مل کے متعلق ہوا اور وہ صفت ہوا قتال کا. تو یہاں بدل جو ہے، بدل یہاں صرف نکرہ نہیں ہے بلکہ بدل کیا ہے؟ موصوف بالصفت ہے. اور جب نکرہ موصوف بالصفت ہو تو وہ پھر کیا ہو سکتا ہے کہ معرفہ سے بدل واقع ہو سکتا ہے. اس لیے یہ قتال فیہ اشہر حرم سے بدل واقع ہونا صحیح ہے. قل آپ فرمائیں قتال فیہ کبیر، قل لہم آپ ان سے فرمائے قتال کرنا اس کے اندر کبیر عظیم وزرا، بہت بڑا گناہ ہے. مبتدا و خبر، مبتدا بھی اور خبر بھی. قتال فی کبیر، قتال مبتدا اور کبیر خبر. وصد مبتدا منع الناس، منع للناس، اور صد کیا؟ روکنا، یہ مبتدا ہے. منع للناس یعنی منع کرنا لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے سے، دین ہی یعنی اس کے دین سے، وکفر بھی باللہ اور اللہ کا انکار کرنا. وصد عن مسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، ای مکہ یعنی مکہ سے، واخراج اہلہ منہ اور نکالنا مکے والوں کو ان کے علاقے سے، وہم النبی والمؤمنون اور وہ نبی علیہ السلام اور ایماندار، وہ مراد ہے. وخبر المبتدا اکبر، صد مبتدا تھا، اکبر کیا ہوگا؟ یہ مبتدا کا خبر ہوگا، یعنی اکبر کیا ہوگا؟ خبر ہوگا صد کا. اعظم وزرا، اعظم وزرا کہ بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ. عند اللہ، اللہ رب العزت کیا؟ من القتال فیہ یعنی قتال کرنا کس میں؟ اشہر حرم میں، اس سے بڑا گناہ اس کے اندر ہے. ان استطاعوا والفتنہ الشرک منکم، اور فتنہ کیا ہے؟ یعنی شرک کرنا تمہارا. اکبر بہت بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے، لکم فی تمہارے لیے اس میں، یعنی شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے باعتبار اس کے کہ اشہر حرم کے اندر تم لوگ قتال کرو. ولا یزالون یقاتلونکم، اور برابر تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ پلٹا دے تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے. ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی آدمی پلٹے تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیموت وہ مرے، وہ کافر حالت کفر کے اندر، فاولئک حبط اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت کے اعمال ضائع ہو گئے. اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. یہ ہے ایک بات. ولا یزالون الکفار، ہمیشہ کفار، یقاتلونکم تم سے لڑتے رہیں گے، ایھا المؤمنون اے مسلمانوں، حتی کئی کے معنی میں، یردوکم عن دینکم الی الکفر کہ تم کو لوٹا دے کفر کی طرف، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے. ومن یرتد منکم عن دینہ فیموت وهو کافر فاولئک حبطت بطلت، حبطت کا معنی کیا کیا؟ کہ ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے. اعمالهم، کون سے اعمال؟ اعمال صالحات دنیا اور آخرت کے. فلا اعتداد بها، پس ان کو شمار نہیں کیا جائے گا. فلا اعتداد بها، پس ان کا شمار نہیں ہوگا. ولا ثواب علیہا، اور اس کے اوپر کوئی اچھا بدلہ نہیں ہوگا. والتقیید بالموت علیہ، اور کہتے ہیں کہ یہ کیا موت کے اوپر اس کو مقید کر دیا کہ کفر کیا اور کفر کے اوپر مر گئے. کہتے یہ قید ہے. کہتے اس قید سے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے یفید انہ لو رجع الی الاسلام، یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا، لم یبطل عملہ، تو اس کا عمل باطل نہیں ہوگا. فیصاب علیہ، بس اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کے اوپر. ولا یعیدہ، اور اگر اس نے کوئی عمل کیا تھا اسلام کی حالت میں کفر سے پہلے تو اس کا
اعادہ بھی نہیں کرے گا کل حج جی، جیسے کہ حج ہے مثال کے طور پہ. وعلیہ شافعی، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، یعنی اس پر امام شافعی کا مذہب ہے. کیوں بھائی؟ صاحب جلالین جو ہے، کون؟ صاحب جلالین شافعی ہے، تو وہ ظاہر ہے کوئی بھی مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ اپنے شافعی مسلک کے اعتبار سے بیان کرتا ہے. احناف کا یہ مذہب نہیں ہے. احناف یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک آدمی مسلمان تھا، پھر اس کے بعد کافر ہوا، تو جب کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو حالت اسلام کے کیے ہوئے سارے کے سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ اعمال برقرار نہیں رہتے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ اگر کوئی کافر مر گیا تو اس کا عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو رہا ہے تو اس کو یہ اعمال دوبارہ کرنے پڑیں گے. ثمرہ اختلاف اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی کے درمیان، کہ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہے، بڑا وقت ہے، ظہر کے ابتدائی وقت کے اندر کوئی آدمی مسلمان ہے اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد کافر ہو گیا. ظالم آدمی جب نماز پڑھنے کے بعد کافر ہوا، پھر اس کو خیال آیا کہ یار میں نے کیا غلط کام کر دیا، دوبارہ مسلمان ہوا، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا اعادہ اس کے اوپر نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھلٹ کافر ہو گیا، کیسے نہیں؟ کافر ہو گیا، اب تو ظاہر ہے کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ولما ظنوا السریۃ انہم ان اسلموا من الاسم فلا یحصل لهم اجر. کہتے ہیں کہ سریہ والوں کو ایک گمان لاحق ہو گیا کہ اگر وہ گناہ سے محفوظ بھی ہے تو تب بھی کیا ان کو اجر ثواب نہیں ملے گا. سألوا بالفعل قالوا یا رسول اللہ هل تؤجر على سفرنا هذا ونتبع ان يكون لا غزوہ ان الذين آمنوا والذين هاجروا. اللہ پاک نے اس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائے، صحابہ کرام پریشان مت ہونا، یقین وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی فارقوا اوطانہم، اپنے گھر چھوڑے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، جہاد کرنا. صاحب جلال نے فرمایا لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، اللہ پاک کے دین کے بلند کرنے کے لیے، وہ ایسا نہیں کہ مال غنیمت کے لیے. فَأُولَئِکَ يَرْجُونَ رحمت اللہ، بس وہ اللہ پاک کے رحمت کے امیدوار ہے، ثواب اس کے بدلے کا. اللہ غفور للمؤمنین، اللہ پاک بخشنے والے مسلمانوں کو، رحیم بہم، ان کے اوپر مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے متعلق، جوئے کے متعلق، ما حکمہما، کیا حکم ہے اس کا، ان دونوں کو کیا حکم ہے. قل لهم، آپ ان سے فرمائیں، فیہما اثم کبیر، کہ اس کے اندر تو بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع الناس، یہ بات تو صحیح ہے کہ لوگوں کو فائدہ بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعهما، ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں یہاں جو شراب ہے اور جوا ہے، شراب اللہ رب العزت نے یکدم منع نہیں فرمایا، بلکہ پہلے اللہ رب العزت نے شراب کو اثم گناہ قرار دے دی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دل میں مزید نفرت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشے میں نماز کے قریب نہیں آنا. مزید نفرت پیدا ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مائدہ میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے. تب اس کے بعد صحابہ کرام اس عمل سے رک گئے. تو یہ جو آیت ہے خمر اور میسر کا، اس کے متعلق قل لهم فیما ای فی اطاعتہما، یعنی ان کے اطاعت کرنے میں، یعنی ان کے اختیار کرنے میں،
اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، فی قراءۃ بالمثلثہ، اور ایک قرأت کے اندر کبیر نہیں بلکہ کثیر ہے، یعنی زیادہ گناہ ہے۔ لما یحصل بسببها، جب کہ یہ گناہ حاصل ہوتے اس کے سبب سے، یعنی جوے اور شراب کے سبب سے، من المخاصمت، اور وہ گناہ کیا ہے؟ جھگڑنا، والمشاتمہ، اور اسی طریقے سے مشاتمہ، گالی گلوچ، وقول الفحش، اور بری باتیں کرنا، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ کیا ہے؟ باللذت والفرح، کہتے ہیں کہ لذت کا ہے، فرح اور خوش ہونے کا، فی الخمر، شراب پیتے سرور آتا ہے نا، یہ خوشی ہے، وإصابۃ المال بلا کد فی المیسر، اور جوئے کے اندر کیا ہے؟ مال کا ملنا ہے بغیر کسی تکلیف کے، محنت مشقت کی، واسم ما ای ما ینسو عنہما من المفاسد، اور ان کا گناہ جو ان کے مفاسد سے پیدا ہوتا ہے اکبر، بہت زیادہ ہے، اعظم، من نفی ما، ان کے فائدے سے۔ ولما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، شربا قوم، ایک قوم نے پیا، وامتنع آخرون، اور باقی منع ہو گئے، الی ان حرمتہما آیت المائدہ، یہاں تک کہ آیت مائدہ نے اس کے اوپر حرمت کو قائم کر دیا، یعنی آیت مائدہ میں حرمت کا ذکر ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔